راوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رستم کے مطالبہ پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک اور قاصد حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو رستم کے پاس بھیجا۔ یہ رستم کے ہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے رستم کے دربار کو سونے کے کام والے تکیوں اور ریشمی قالینوں اور چمکدار یاقوتوں اور قیمتی موتیوں سے اور بڑی زیب و زینت سے سجا رکھا تھا، اور خود رستم تاج اور قیمتی سامان پہنے ہوئے تھا اور سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ربعی رضی اللہ عنہ موٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تلوار اور ڈھال لگا رکھی تھی، چھوٹے قد والی گھوڑی پر سوار تھے اور برابر اس پر سوار رہے یہاں تک کہ قالین کا ایک کنارہ گھوڑی نے روند ڈالا۔ پھر اس سے اتر کر انہوں نے گھوڑی کو ایک تکیہ سے باندھ دیا اور آگے بڑھے تو وہ ہتھیار اور زرہ پہنے ہوئے تھے اور خود ان کے سر پر رکھی ہوئی تھی۔ تو ان سے دربانوں نے کہا کہ آپ اپنے ہتھیار یہاں اتار دیں۔ حضرت ربعی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں خود سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں بلکہ تم لوگوں کے بلانے پر آیا ہوں۔ اگر تم مجھے ایسے ہی آگے جانے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ دربانوں نے رستم سے پوچھا۔ رستم نے کہا، ان کو ایسے ہی آنے دو۔ یہ رستم کی طرف اپنے نیزے سے قالینوں پر ٹیک لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور یوں اکثر قالین پھاڑ ڈالے۔ حاضرین دربار نے حضرت ربعی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ جسے اللہ چاہے اسے ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگا دیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دین کی وسعت میں پہنچا دیں، اور دوسرے دینوں کے مظالم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں داخل کر دیں۔ اللہ نے اپنا دین دے کر ہمیں اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو اس دین کی دعوت دیں۔ جو اس دین کو اختیار کر لے گا ہم اس سے اسے قبول کر لیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور جو اس دین کو اختیار کرنے سے انکار کرے گا ہم اس سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ہم سے پورا ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا وہ وعدہ کیا ہے؟ حضرت ربعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو دین کا انکار کرنے والوں سے جنگ کرتے ہوئے مرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو باقی رہے گا اسے فتح اور کامیابی ملے گی۔ رستم نے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، کیا تم کچھ مہلت دے سکتے ہو تاکہ ہم بھی غور کر لیں اور تم بھی غور کر لو؟ حضرت ربعی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، کتنی مہلت چاہتے ہو؟ 1 دن کی یا 2 دن کی؟ اس نے کہا، نہیں، ہمیں تو زیادہ دنوں کی مہلت چاہیے، کیونکہ ہم اپنے اہل شورا اور اپنی قوم کے سرداروں سے خط و کتابت کریں گے۔ حضرت ربعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو ہم اسے 3 دن سے زیادہ مہلت نہ دیں، لہٰذا تمہیں 3 دن کی مہلت ہے۔ اس دوران تم اپنے اور اپنی پبلک کے بارے میں غور کر لو اور مہلت کے ختم ہونے پر 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لینا۔ رستم نے پوچھا، کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، لیکن مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، عام مسلمان بھی
پناہ دے دے گا تو وہ ان کے امیر کو ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت ربعی رضی اللہ عنہ دربار سے واپس چلے گئے۔ رستم نے اپنی قوم کے سرداروں کو اکٹھا کر کے کہا، کیا تم نے اس آدمی کی گفتگو سے زیادہ وزنی اور دو ٹوک گفتگو دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ تم اس کی کسی چیز کی طرف مائل ہو جاؤ اور اپنا دین چھوڑ کر نعوذ باللہ اس کتے نعوذ باللہ کے دین کو اختیار کر لو۔ کیا تم نے اس کے کپڑے نہیں دیکھے؟ رستم نے کہا، تمہارا ناز ہو، کپڑوں کو مت دیکھو، سمجھداری اور طرز گفتگو اور سیرت کو دیکھو۔ عرب کے لوگ کپڑے اور کھانے کا خاص اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہاں خاندانی صفات کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن انہوں نے ایک اور آدمی کے بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت ربعی رضی اللہ عنہ جیسی بات کی۔ تیسرے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے اچھے انداز میں تفصیل سے بات کی۔ رستم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم لوگ جو ہمارے علاقہ میں داخل ہو گئے ہو تو تمہاری مثال ایک مکھی جیسی ہے، جس نے شہد دیکھا تو کہنے لگی، جو مجھے اس شہد تک پہنچا دے گا اسے 2 درہم دوں گی، اور جب وہ مکھی شہد پر گری تو اس میں پھنسنے لگی تو وہ اب اس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن نکل نہ سکی، اور کہنے لگی، جو مجھے اس میں سے نکالے گا اسے 4 درہم دوں گی، اور تم لوگ تو اس کمزور دبلی پتلی لومڑی کی طرح سے ہو جسے انگوروں کے باغ کی 4 دیواری میں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، اس سوراخ سے وہ اندر گھس گئی۔ باغ والے نے دیکھا کہ بیچاری بڑی کمزور اور دبلی پتلی ہے، اسے اس پر ترس آ گیا، اس نے اسے وہیں رہنے دیا۔ جب باغ میں رہ کر کھا پی کر وہ موٹی ہو گئی تو اس نے باغ کا بہت نقصان کیا۔ باغ والا اسے مارنے کے لیے ڈنڈے اور بہت سے نوجوان لے آیا۔ لومڑی موٹی ہو چکی تھی، وہ سوراخ تنگ تھا، اس نے سوراخ میں سے بہت نکلنا چاہا لیکن نکل نہ سکی، آخر باغ والے نے اسے مار ڈالا۔ تمہیں بھی ایسے ہی ہمارے علاقہ سے نکالا جائے گا۔ پھر غصہ کے مارے بھڑک اٹھا اور سورج کی قسم کھا کر کہا کہ کل کو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر رستم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ تم لوگوں کو ایک ایک جوڑا دے دیا جائے اور تمہارے امیر کو 1000 دینار اور 1 جوڑا اور 1 سواری دے دی جائے۔ یہ چیزیں لے لو اور پھر تم ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں اب اس کا خیال آ رہا ہے؟ ہم تو تمہارے ملک کو کمزور کر چکے ہیں اور تمہیں بے عزت کر چکے ہیں، اور ہم ایک عرصہ سے تمہارے علاقہ میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم تمہیں اپنا ماتحت بنا کر تم سے جزیہ لیں گے، بلکہ ہم تمہیں زبردستی اپنا غلام بنا لیں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں کہیں تو وہ غصہ سے بھڑک اٹھا۔